السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، وإقرارا بأنه رب العالمین، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمین، ختم به النبیین وأرسله رحمة للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، فقد اوجب الصلاة علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور آنے والی مناسبت ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام، تمام نماز گزاروں کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ تقوی الہی یہ وہ عظیم ترین عمل ہے جو انسان کو خدا اور پیغمبر کے نزدیک کرتا ہے۔ جتنا تقوی انسان کے اندر پایا جائے گا اتنا ہی وہ اہل البیت کو زیادہ سمجھ پائے گا، اس کے عمل قبول ہوں گے۔ اگر تقوی کے ساتھ کم عمل بھی انجام دے گا تو اسے اس عمل بارگاہ الہی تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ کم عمل بھی قبول ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ تقوی اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، خداوند متعال اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کے دنیا اور دین کے امور خدا اکتفا کرتا ہے، اس کے دین اور دنیا کے امور میں خدا اکتفا کرتا ہے۔ قبر اس کی روشن ترین منزل بن جاتی ہے، برزخ اس کی آسان ہو جاتی ہے، تقوی یہ حامل ہوتا ہے۔ اور جو انسان تقوی سے دور رہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اندر معنویات اور تقوی کو جگہ دے، محرمات سے پرہیز کریں، واجبات کے نزدیک آئیں۔ جو سب سے بیسک ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ محرمات سے پرہیز کریں، حرام سے پرہیز کریں، حرام خوری سے پرہیز کریں، حرام زندگی سے پرہیز کریں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو منع کی گئی ہے، خود منع ہونے والی چیز صرف دین کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایک انسانی زندگی کے لیے مفید ہوتی ہے، جو چیز اللہ نے منع کیا ہے۔
واجبات کو انجام دیں۔ تقوی کا ایک سادہ سا معنی ہے یہ، جتنا ہم اس تقوی کے اندر قدم رکھیں گے اتنا عبادتوں میں لذت پیدا ہوگی۔ ہم لوگ اپنی فکر کو تمرکز کر سکتے ہیں اللہ کی طرف، کیونکہ فکر ہماری چرندہ ہوتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے۔ ایک مقام پہ لانے کے لیے اس کا راہ حل خدا کا راستہ ہے۔ جتنا ہم خدا کے راستے پر رہیں گے اتنا ہماری فکر اللہ کی طرف ہوگی، چاہے وہ دین کے امور ہو، چاہے وہ دنیا کے امور ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، مادی زندگی ہو، یا چاہے وہ معنوی زندگی ہو، ہر لحاظ سے۔ کیونکہ تقوی انسان کو ڈیڈ اینڈ پر نہیں پہنچاتا، اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ سورہ طلاق میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے، اسے پھنسنے نہیں دیتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں پاتا ہو، تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اتنا وسیع راستہ کھولنے والا ہوتا ہے خدا، اتنا تقوی طاقت رکھتا ہے انسان کے اندر۔ اس لیے متقین کے اوصاف اگر دیکھا جائے، متقین کی زندگی اگر دیکھا جائے، ان کی زندگی ہو سکتا ہے کہ امتحانات کی زندگی ہو، لیکن فقیرانہ زندگی نہیں ہے ان کی زندگی، ان کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ البتہ امتحان الہی ہوتا ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے میں آ کر پھنس گئے، ان کا گرہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے راستے بنتے چلے جاتے ہیں، خدا ان کے راستے بناتے چلے جاتا ہے۔ یہ تقوی ہے، اور تقوی صرف علماء کی میراث نہیں ہے، تقوی ہر ایک کے لیے۔ خدا نے حکم تقوی کا جو حکم دیا ہے وہ صرف اسلام میں ایک خاص طبقے کے لیے نہیں دیا ہے کہ صرف علماء تقوی اختیار کریں گے، دوسروں کے لیے نہیں۔ ہر فرد مسلمان کے لیے، عاقل بالغ انسان بچپن سے پریکٹس کریں، اپنے بچوں کی تربیت کے نظام میں تقوی کا ایک درس رکھیں کہ اپنے فرزند کے اوپر کام کریں بچپن سے ہی، کہ کہاں پر نہیں جانا ہے، کہاں پر جانا ہے، کہاں کیا چیز دیکھنا ہے، کیا چیز نہیں دیکھنا ہے۔ اسے کہتے ہیں نظام تربیت، ایک الہی تربیت، ایک الہی نظام کی تربیت بچوں پر اگر کیا جائے، یہ ثمرہ آئندہ چل کر خاندان کے لیے بہت شیرین ہوگا یہ۔ لیکن معمولاً ہم لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمر جو بچوں پر کام کرنے کی ہوتی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسے گیمز میں چھوڑ دیتے ہیں، کارٹونز میں چھوڑ دیتے ہیں، ٹیلی ویژن میں چھوڑ دیتے ہیں۔ منع نہیں کرنا ہے ہم کو یہ سب چیزوں سے، یہ بھی ایک زندگی کا جز ہے، گیمز زندگی کا جز ہے، انٹرٹینمنٹ زندگی کا جز ہے، لیکن جائز طریقے سے ہو۔ گیمز اگر دیں تو اچھے، یعنی وہ گیمز بچوں کو دیا جائے جو گیمز ان کے ذہن اور ان کے بدن کے لیے مفید، یہ گیمز اچھے ہوتے ہیں۔ بدن کے لیے مفید کون سے گیمز ہیں؟ بہت سارے گیمز، ذہنی گیمز بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی کے اندر بچے کو چھوڑ دینا، جیسا کہ ہوتا ہے بچے کے منہ میں
طفل کے منہ میں نوالا دینے کے لیے اس کے ہاتھ میں ماں موبائل تھما دیتی ہے، دسترخوان پر بیٹھانے کے لیے بچے کو موبائل تھما دیتے ہیں، ماں باپ اپنا کام کرنے کے لیے بچے کو موبائل تھما دیتے ہیں۔ یہ اسے ایک نیگیٹو فیوچر کی طرف ہدایت کر سکتا ہے اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو۔ اس کے بھی سٹیجز ہیں باقاعدہ، انحراف کے سٹیجز ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ انحراف ایک رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، سٹیجز ہوتے ہیں، بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں وہ سٹیجز۔ بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس کی رغبت ٹیلی ویژن کی طرف زیادہ ہوگا، کمپیوٹر کی طرف زیادہ ہوگا، قرآن کی طرف نہیں ہوگا، یعنی شروع ہو گیا یہاں پر۔ اتنی تو اس کے اندر بیسک میچورٹی جسے کہا جائے آ جاتی ہے، جس سے وہ اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی چیز ہے۔ یہ اسے اتنا معلوم نہیں ہے کہ کیا مضر ہے کیا مفید ہے، لیکن ایک ججمنٹ کرنے لگتا ہے وہ اپنے دماغ سے، پھر اسی لائن کے اوپر حرکت کرتا ہے۔ 6 سال کا ہو جاتا ہے، 7 سال کا ہو جاتا ہے، 10 سال کا ہو جاتا ہے، وہی لائن جو اس نے اپنائی ہے اسی کے اندر یہ اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے، بغیر یہ جانے کہ کون سی چیز مفید ہے کون سی چیز نقصان ہے۔ یہ وہ ایج ہے جس میں بزرگ کا کام ہے کہ بچے کو بتائیں کہ یہ کتنے پرسنٹیج رکھنا چاہیے، یہ کتنے پرسنٹیج رکھنا چاہیے، گیمز کتنا وقت دینا چاہیے، قرآن کو کتنا وقت دینا چاہیے، دین کو کتنا، دین کے اندر ہے یہ احساس دلائیں کہ تم ایک دیندار گھرانے کے ہو، تمہاری ہویت یعنی شکل دیندار شکل ہونی چاہیے، یہ ایک دیندار گھرانے کی علامت ہے۔ یہ فزیکلی مینٹلی وہ پریپیئرڈ رہے کہ میں ایک دیندار گھرانے کا ہوں۔ اگر معلوم نہیں ہوگا تو مشکل ہو جائے گی۔ پھر جس گھر میں ماں باپ نماز پڑھتے قرآن پڑھتے، اسی گھر میں ایک سنگر پیدا ہو جائے، ڈانسر پیدا ہو جائے، یعنی دونوں مخلوط ہو گیا، پھر مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ کے عبادتوں کو، آپ کے کاموں کو سارے کا سارا نیگیٹو حرکت، نیگیٹو عمل اثر کر دے گا۔ وہ ماحول، وہ ایرینا بنانا چاہیے گھر کے اندر۔ یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ چچا کا کام ہے، پھپھو کا کام ہے، رشتہ داروں کا کام ہے۔ گھر کے اندر ایسے ماحول بنا کر رکھیں جسے معلوم ہو کہ ہم دیندار ہیں، با ایمان ہیں، اس کے ماتحت حرکت کریں۔ رہا کر دینا یہ کوئی سیلیوشن نہیں، بچوں کو چھوڑ دینا، دین کی طرف دعوت نہ دینا کہ بچہ اپنی زندگی خود ڈیسائیڈ کرنے لگ رہا ہے، مانیٹرنگ نہیں ہے بچے پہ، بچوں پر کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس عالم میں اس کے وجود کے اندر تقوی محو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا تقوی، پھر وہ نہیں پہچانتا تقوی کیا ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا، اس کے حال پر چھوڑ دے گا، وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، عقل کے لحاظ سے کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ وہ معاشی زندگی، مادی زندگی بھی اگر انسان کے پاس تقوی نہ ہو تو وہ مادی زندگی پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ حرام خوری، حلال خوری، حرام حلال سارے اموال اس کے لیے جائز نظر آئیں گے، ختم ہو جائے گا، پھر اس کا وجود بے ثمرہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے مہم ہے کہ
ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے سامان فراہم کریں، تربیتی عقل ہمارے اندر پیدا ہو کہ کس طریقے سے ہم خود کی تربیت کریں اور اپنے جونیئرز کی تربیت کریں۔ یہ تربیت نامہ کہاں سے لیں؟ آج بہت سارے محاذ پر اسلام چیلنجز کے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، بہت سارے مقامات پر۔ میں بارہا اس بات کو بتا چکا ہوں کہ لوکل اور انٹرنیشنل چیلنجز مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ دشمن اسلام ہراسی میں باوجود ان کے شکست پہ شکست ہوتی جا رہی ہے، دشمن کو ہار ہوتی جا رہی ہے، لیکن دشمن ہمت نہیں توڑ رہا ہے، ہمت نہیں ہارا دشمن۔ نئے نئے طریقے اسلام ہراسی کے، اسلام کو نابود کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے آزما رہا ہے۔ یعنی اسلام کو اتنا بلیک لسٹ کر دو کہ لوگ اسلام سے نفرت کریں اور خود مسلمان احساس شرمندگی کریں۔ یہ ایک زمانے سے یہ لہر دنیا کے اندر شروع ہوئی ہے، بالخصوص 9/11 کے بعد۔ اس ماحول میں اگر ہماری اولاد غافل رہے گی اسلام سے تو یقین جانے کہ وہ یا تو یہود کی پیروی کرے گا یا نصارہ کی پیروی کرے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا اس کے اندر، اس لیے کہ وہ شکار بنتا جا رہا ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے، اس کے پاس طریقہ کار نہیں ہے، اس کے پاس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے، گرفتار ہو جائے گا ان کو، کیونکہ یہ دشمن جو کہ اسلام دشمن ہے، یہ اسلام کے کم ترین درجے پر بھی تم سے راضی نہیں ہے۔ پیغمبر کے لیے خطاب ہو رہا ہے قرآن میں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اے پیغمبر یہود اور نصارہ تم سے ہرگز و ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یعنی کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے تمہارے ساتھ جب تک کہ تم ان کی اتباع نہ کر لو، یعنی کاملاً ان کے انڈر ہو جاؤ، ان کے تابع ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، وہ جو دے وہی اپناؤ، وہ جو تمہیں کھلائیں وہ کھاؤ، وہ جو تمہیں فکر دے وہی فکر لو، وہ جو سیلیبس تمہارے لیے مشخص کرے وہی پڑھو، وہ جو لڑکی دے وہی لڑکی سے شادی کرو، وہ جو لڑکی کو لڑکا دے وہی لڑکے سے وہ شادی کریں، یعنی ٹوٹلی دشمن کے حوالے ہو جانا ہے، کمپرومائز دشمن بالکل نہیں کرے گا۔ قرآن جو رحمت کی کتاب ہے، قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، غلط معانی کے ماتحت، یعنی ایک ٹیرورسٹ کی کتاب بنا کر پیش کرو، کیونکہ قرآن رحمت ہے، نبی رحمت پر نازل ہوئی، رب العالمین نے نازل کیا، تو یہ قرآن باقی رہنے والی کتاب ہے۔ جب یہ چیز باقی رہنے والی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر ایک معجزہ ہے، اور جب اس کے اندر معجزہ ہے تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس سے، میگنیٹک پاور ہے اس کے اندر، ایک میگنیٹزم ہے قرآن کے اندر کہ لوگ اس سے دور نہیں ہو سکتے، یہ کھینچتا ہے لوگوں کو، تلاوت ہو جائے لوگوں کے دل کھینچ لیتا ہے، یہ ہدایت پانے والا اگر اس کی طرف چلے جائے 100% اسے ہدایت ہو جاتی ہے،
اتنی پربرکت کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو لوگوں کی نگاہ سے گرایا جائے۔ ایک زمانے سے یہ لہر شروع ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، قرآن کو بدنام کیا جائے، نان مسلمز کے اندر ایک قرآن کی نیگیٹو پوزیشن یا ویو ان کے اندر قائم کیا جائے، یہ بتا کر کہ جو ہے کہ قرآن کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ لوگ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ نان مسلمز کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، ہندوز کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، کمپرومائز بالکل نہیں کرتا۔ یہ اتنا بتایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتد وسیم رشدی، جو رشدی کا دوسرا ایڈیشن ہے، انڈین ایڈیشن ہے، وسیم رشدی اٹھتا ہے، اتفاق سے وہی باتیں بیان کرتا ہے، تو ان کے ایکسٹریم لوگ جسے نرسنگانند یا جو بھی نام ہے اس کا، ایسے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے سال سے بتا رہے تھے، آج خود یہ آدمی بتا رہا ہے جو خود مسلمان، تاکہ لوگوں کے اوپر اثر ہو جائے۔ یہ دیکھو اب ہم نہیں، اب خود مسلمان قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، مسلمان آیتوں کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں، مسلمان خود اب اٹھ کر اسلام کے خلاف دعویٰ بول رہے ہیں۔ اس طریقے کی ایک لہر دوڑتی ہے جس میں کم ذہن والے لوگ شکار بن جاتے ہیں۔ اس کو بنایا گیا، وسیم رشدی کو، وسیم رضوی جو ہے اسے زمانے سے تربیت کی گئی، اسے ایکسٹریمزم کی، تاکہ اسے لائیں منظر عام پر۔ البتہ بہانے بہت ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے۔ ایک تو الیکشنز آگے ٹھہرے ہوئے یو پی میں، اس میں یوز کرنا ہے اس کو، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی مقصد کے ماتحت اس کو سامنے رکھنا ہے، ایک نیگیٹو طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ مسلمانوں میں بھی اختلاف ہو اور ہندو بھی، نان مسلمز مسلمانوں سے بچے رہیں، یعنی کٹے رہیں۔ ڈیوائیڈ کرنا ہے مسلمان اور ہندو کو، اور خود مسلمانوں کے اندر ایک لہر دوڑانا ہے کہ دیکھو وسیم رضوی جو شیعہ ہے اس نے قرآن کے خلاف بولا ہے، پیغمبر کے خلاف بولا ہے، ارے یہ تو مرتد ہے۔ یہ جو شخص علناً پیغمبر کے خلاف بولے، علناً کتاب خدا کے خلاف کہے، یہ مفسد ہے، یہ مفسد فی الارض ہے، اس کی سزا ہمارے پاس قتل ہے، واجب القتل ہے۔ یعنی جو فتویٰ شیطان رشدی کے لیے تھا وہی فتویٰ وسیم رشدی کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ ہر زمانے میں جب بھی اس طریقے کی کوئی سیاست لائی گئی ہے توڑنے کی، وہاں پر دنیا نے دیکھا کہ الٹا ہوا ہے، اتحاد بڑھا ہے۔ ہم لوگ اس سے بیزار ہیں، وسیم رشدی سے، یہ لعنتی سے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف فساد ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو ایکسٹریم ایجنسیاں ہیں جیسا RSS ہے، ہندوتوا کا جو برنامہ رکھتے ہیں یہ لوگ، اور سنگھ، انہوں نے اسے بنایا تاکہ مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو، قرآن کی توہین کی ایک نیا فرہنگ پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ توہین کریں، قرآن کی توہین کریں، پیغمبر کی توہین کریں۔ یہ ایک فرہنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے
تاکہ اس فرہنگ کا شکار بننے میں لوگ پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم اس کے باوجود خاموش بیٹھے اس کے لیے تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، واقعاً افسوس کا مقام ہے یہ کہ کھلم کھلا پیغمبر کی توہین اس ملعون نے کی اور خود اعلان بھی کر چکا ہے کہ میں اسلام سے بیزار ہوں، یعنی اصلاً مسلمان نہیں ہوں۔ دیکھیں اس انٹرویو کے اندر جو دیا تھا، کہتا ہے کہ مجھے مسلمان نہ کہو۔ قرآن کی توہین، پیغمبر کی توہین، پیغمبر کے اوپر تو بہت تہمتیں لگائی اس نے، مظلوم ترین پیغمبر۔ ہم یہاں پر پیغمبر کے فضائل کو نہیں بیان کریں گے، پیغمبر کے فضائل اظہر من الشمس ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ یہ اس شخص کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر یہ بیانات دے رہا ہے جو شخص خود ہندوستان کو آزاد کرنے والی شخصیت، یعنی بابا قوم جسے کہا جاتا ہے، فادر آف دی نیشن، اسے خود معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ اسے خود برا کہتا ہے، اسے خود مجرم کہتا ہے۔ یہ لوگ اصل ہندوستان کو توڑنے کی سیاست رچا رہے ہیں، یہ لوگ ہندوستانیوں کو توڑنے کی سیاست رچا رہے ہیں۔ یہ لوگ خاموش بیٹھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی مدعوں پر ہندوستان گرفتار رہے۔ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، کوئی بھلائی کا پروگرامنگ ان کے پاس موجود نہیں ہے اب، سوائے مذہبوں کو ٹکرانے کے، سوائے مذہبوں کو لڑانے کے، سوائے انسلٹ کرنے کے۔ اتنی ساری اسلاموفوبیا اس دنیا کے اندر قائم کی گئی ہے تاکہ اسلام ہراسی کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ اسلام داخل نہ ہو۔ آج دشمن دیکھ رہا ہے کہ وہ خود ڈیڈ اینڈز پر پہنچ چکا ہے۔ اسلام ایک مقبول مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو ہر مذہب اسے ریسپیکٹ کرتا ہے۔ یہ واضح علامتیں ہونے کے باوجود انہیں احساس نہیں ہے۔ بہرحال اس کے مرتد ہونے سے ہمیں کوئی غم نہیں ہے بلکہ خوشی ہے۔ ایک کینسر کا گلینڈ ہمارے اسلام کے بدن سے ہٹ گیا جس کی حیثیت بھی نہیں تھی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حکومتیں خاموش ہیں۔ ایک ہیٹ سپیچ دی جاتی ہے، مسلمانوں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اتنے کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر زندگی کر رہے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لیکن حکومتیں خاموش ہیں۔ یو پی کی حکومت خاموش ہے، مرکزی حکومت خاموش ہے۔ دوسرے اگر کچھ بولنے لگ جائیں تو انہیں زندان کر دیا جاتا ہے۔ انہیں کسی کے بارے میں اگر کچھ بول دیں، پولیٹیشین کے بارے میں بول دیں، کسی کے بارے میں طنز کر دیں تو اسے گھیر کر کسی بھی کیس کے ذریعے سے زندان کر دیا جاتا ہے، طولانی زندان ہو جاتی ہے اس کی۔ لیکن ایک شخص ہندوستان کی امنیت کو ختم کر رہا ہے، اس کے بارے میں حکومتیں خاموش بیٹھی ہوئی۔ یعنی ایک نیگیٹو پیغام دنیا والوں تک پہنچ رہا ہے کہ ہماری حکومت کیوں ایسے گندے ایلیمنٹس کے سامنے خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں حکومت سے کہ اس کی زبان بند کیا جائے، اسے زندان کیا جائے، ہمیشہ کے لیے زندان کرنا چاہیے اس سے۔ اتنی بڑی توہین کیا اس نے، رحمت للعالمین کی توہین۔
مسلمانوں کے دلوں کو اس نے زخمی کیا، رلایا ہے. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنا مطالبہ عنقریب پرائم منسٹر آفس تک پہنچائیں گے، ہم خط کے ذریعے سے پہنچائیں گے اور مطالبہ کریں گے، کیونکہ ہندوستان کے کونے کونے میں مذمتی بیان جاری کیے جا رہے ہیں. ہندوستان کے کونے کونے سے علماء اٹھ گئے، علماء سے ہٹ کر انٹلیکچوئلز جو اٹھ کر بیان دے رہے ہیں. کیا گورنمنٹ کے ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں؟ کیا سن نہیں پا رہی ہے؟ گورنمنٹ جو ہر چیز کی خبر رکھتی ہے، اسے لے جا کر بٹھا کر اس کے منہ سے گندگی نکلوا کر یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بھئی یہ پہلے ہی مرتد تھا، یہ کانا من الکافرین، اب ایکسپوز ہو گیا، یہ اب باقاعدہ ظاہر ہو چکا ہے. ان آیتوں کے چیلنج کرنے کے بعد جو 26 آیت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا اس نے، بلکہ یہ سب اس کی تعلیمات نہیں ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. یہ اگر ہم سوچیں کہ یہ خود کرتا ہے، وہ کتاب لکھا ہے اس نے پیغمبر کے خلاف آیتوں کو چیلنج کیا، یہ اس کی ذہنیت نہیں ہے. اس کی ذہنیت گندی ذہنیت ہے، فحشہ ذہنیت ہے اس کی. اس کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے ایجنسیز نے اسے لکھا ہے، اس کے نام سے لکھا ہے، اسے اسکرپٹ دیا ہے کہ تم یہ چیزیں بیان کرو. کیونکہ 9/11 کے بعد سے جو کوششیں چل رہی تھی اسلام کو گھٹانے کے لیے، اسلام کے ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے، دھیرے دھیرے سے شوشے چھوڑے جا رہے تھے. اسلام ایسا مذہب ہے، یہ قتل کا حکم دیتا ہے، یہ کسی کو معاف نہیں کرتا، یہ عورتوں کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہ جو چل رہا تھا، اس کو سچ میں بدلنے کے لیے اسے ایک پیکر کو، ایک شیطان کو لا کر بٹھا دیا گیا. اس کے زبان سے لا کر کہہ دیا کہ دیکھو ہم جو اتنے سال سے کہہ رہے تھے، آج خود ان کا آدمی کہہ رہا ہے. یہ دنیا کی سازش ہے. یا حکومت اس کے خلاف ایکشن اٹھائے، یا لوگوں کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ایک دن خود بخود اپنا فیصلہ کر دے گی. یہ کافی شرم کی بات ہے. یہ ہم انشاءاللہ اپنی حکومت سے بھی کہیں گے کہ معاملے میں دخل دیں. ہمارے چیف منسٹر سے بھی میں لکھوں گا وہی خط جو پرائم منسٹر کو لکھنے والا ہوں، ہوم منسٹر کو لکھنے والا ہوں، میں سی ایم کو بھی لکھوں گا، اسٹالن صاحب کو بھی لکھوں گا، اور ان سے کہوں گا کہ معاملے میں دخل دیں. کیونکہ مسلمان زیادہ ہیں، مسلمانوں کا دل رو رہا ہے. یہ توہین اب برداشت نہیں کی جا سکتی. تھوڑی سی باتوں کے اوپر جب لوگوں کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہوئی ہے. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کے خلاف باقاعدہ حکومتوں کو چاہیے کہ اسے پولیس بھیج کر اور بری طریقے سے پیٹتے ہوئے لے جائیں اسے. کیونکہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے، یہ شیطان ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لا دیا اب آئندہ بھی اس طریقے کا دروازہ کھول گیا. نہیں ہے. دیکھیں گے آپ کہ ہر محاذ پر دشمن شکست کھا رہا تھا، اس میں بھی شکست کھائے گا انشاءاللہ. ہم امید رکھتے ہیں کہ آخرت کا عذاب تو ہوگا اس پر، اور پروردگار اس پر دنیا میں بھی عذاب اضافہ کرے، اس کے عذاب میں اضافہ کرے، اس جلد از جلد عذاب کا گرفتار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.